وقال تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواه البخاری۔ محترم حاضرین جمعہ اور باشندگان شیو نگر بیرگلیاں، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے شہادتین سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ شہادتین ہے کیا اور شہادتین کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور شہادتین کے تقاضے اور لوازمات کیا ہیں، اور ایک مسلمان کا تعلق شہادتین سے کیسا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بلا شہادتین کی گواہی کے، شہادتین کا اقرار کیے ہوئے مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شہادتین کہتے کس کو ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، میں لوگوں سے جنگ کروں، میں لوگوں سے لڑائی کروں، میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے لگے اور اس بات کی گواہی دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شہادتین اس بات کا نام ہے یا اس اعتراف اور اس اقرار کا نام ہے کہ ہم اور آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اس کائنات میں اللہ کے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے، یعنی کلمہ توحید پر سب سے بڑا جو گواہ ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، علم سے نوازا ہے، جو علماء ہے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھی جائے گی، روزہ رکھا جائے گا، حج کیا جائے گا، زکوٰۃ دی جائے گی، قربانی کی جائے گی، نذر و نیاز مانی جائے گی، چاہے جو بھی عبادت کی صورت اور شکل ہو، وہ تمام عبادتیں میرے بھائیوں یاد رکھیے گا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ کوئی صاحب ایمان، صاحب اسلام، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا اور کہا فَاعْلَمْ، اے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جان لیجئے، آپ باخبر ہو جائیے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی معبود برحق اور معبود حقیقی نہیں
بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، جن لوگوں کے قبروں کے پاس جاتے ہیں، مزار کے پاس جاتے ہیں، خانقاہ کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے لا لگاتے ہیں، وہاں پر رکوع کرتے ہیں، وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں، نذر و نیاز مانگتے ہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الباطل، وہ سارے کے سارے جن کو لوگوں نے اپنا الہ بنا رکھا ہے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، وہ سارے کے سارے باطل، سارے کے سارے باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی بلند ہے، اللہ تعالیٰ ہی بلند و بالا ہے، وہی علی ہے، اور اسی کے لیے ہر قسم کی میرے بھائیوں کبریائی ہے، بڑائی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شہادتین کا مختصر معنی اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ میرے بھائیوں، شہادتین کی کچھ شرطیں ہیں، جن شرطوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف ایک آدمی کے لیے کافی نہیں ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، زبان سے جس طرح پڑھنا ضروری ہے اسی طرح دل سے ماننا بھی ضروری ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنا بھی میرے بھائیوں ضروری ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ایک موقع سے بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما، جو بھی آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اس حال میں کہ اس دونوں کلمے میں یعنی شہادتین میں اس کا کوئی شک نہیں ہوتا ہے اور کوئی ریب نہیں ہوتا ہے، الا دخل الجنہ، تو ایسا آدمی میرے بھائیوں جنت میں داخل ہوگا۔ بتائیے چلا کہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے دوسری شرط اس شہادتین پر یقین کامل رکھنا ہے۔ تیسری شرط جو علماء کرام نے بیان کیا ہے، کہا کہ الانقیاد، کہ آدمی شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ کے تابع اپنے آپ کو کر دے، اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، کہا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آدمی محسن بھی ہے یعنی نیک عمل بھی کرتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ یعنی ایسا آدمی اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی توفیق کے بعد جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش اس کے مطابق ہو جائے جس چیز کو لے کر میں آیا ہوں، یعنی جس چیز کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے۔ اس حدیث سے میرے بھائیوں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، بلکہ ایک مومن اور ایک مسلمان کی زندگی قرآن کے آیات دار ہوتی ہے، قرآن کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط جو اہل علم نے بیان کیا ہے، کہا القبول، کہ لا الہ الا اللہ کو ہم مانے بھی، اسے تسلیم بھی کرے، اسے قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس شرط کی طرف اشارہ کیا اور کہا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کہ جب کافروں سے کہا جاتا تھا، مشرکوں سے کہا جاتا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو وہ لوگ تکبر کرتے تھے اور وہ لوگ بھاگتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور مشرکین کہا کرتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبود کو چھوڑ دیں، یعنی جن کی عبادت ہم کرتے ہیں، اپنے باپ کی، اپنے دادا کی اور پتھروں کی اور اسی طرح درختوں کی، کیا ان چیزوں کی ہم عبادت چھوڑ دیں؟ لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک دیوانے آدمی کی وجہ سے۔ اور لوگ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ سمجھتے تھے، پاگل سمجھتے تھے، اور چنانچہ اس کی وجہ سے ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا اعتراف نہیں کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس کو قبول نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ پر فریفتہ ہو جائے، لا الہ الا اللہ کو پورے طور پہ
اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو پانا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، چھٹی شرط جو علماء کرام نے لا الہ الا اللہ کی بیان کی ہے وہ یہ کہ آدمی کے اندر صداقت پائی جائے، سچائی پائی جائے، صدق پایا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا، کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ سورہ عنکبوت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے، انہیں آزماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو جانے اور جھوٹوں کو جانے۔ جس طرح سابقہ امتوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لوگوں نے کیسے ظلم کیا، کیسی زیادتی کی، صحابہ کرام کو کیسے پریشان کیا۔ حضرت عمار کو دیکھے، حضرت یاسر کو دیکھے، حضرت سمیہ کو دیکھے، حضرت بلال کو دیکھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، کیسے پریشان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مومن ہیں اور جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوگا اور ایمان کے معاملے میں آپ سچے ہوں گے، آپ کو پریشان کیا جائے گا اور آپ کے اوپر مصیبتیں ڈالی جائیں گی اور مصیبتوں میں آپ گرفتار ہوں گے۔ لیکن جو ایک مومن کامل ہوتا ہے کبھی گھبراتا نہیں ہے، کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ سے صبر کی توفیق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں میرے بھائیوں عبادت کرتا ہے۔ آخری شرط جو علماء کرام نے لا الہ الا اللہ کی بیان کی ہے وہ یہ کہ ہمیں لا الہ الا اللہ سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر ایمان کے باوجود تم اسلام سے پھر جاتے ہو، اسلام سے بھاگ نکلتے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسی امت کو پیدا کرے گا، ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو۔ بتائیے چلا کہ مومن اور مسلمان اور لا الہ الا اللہ کا گواہی دینے والا شخص ہر حال میں اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ توحید سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا يحبه الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، متفق علیہ۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں محبت کرنی ہے، اللہ سے کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلمہ توحید کو نہ پڑھے اور دل سے نہ مانے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ اگر آپ اور ہم اس کے مطابق زندگی گزارتی ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے فوائد ہمیں اور آپ کو ملیں گے اور امن و سکون کا ماحول دنیا کے اندر ہوگا، اور اسی طرح ایسی طاقت، ایسی قوت ہمیں حاصل ہوگی جو کافروں کو، مشرکوں کو اور بدعتیوں کو میرے بھائیوں نہیں ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس کفر اور شرک اور بدعت کے ماحول میں توحید کی آواز کو، توحید کی صدا کو دنیا کے گوشے گوشے میں عام کیا جائے، اس کی حقیقت کو بیان کیا جائے، اس کے معنی اور مطالب کو بیان کیا جائے اور اس کی شرطوں کو میرے بھائیوں دنیا کے مسلمانوں کے سامنے عام کیا جائے۔ آج دیکھیں کہ اگر یہ توحید کی امانت آپ کے اندر ہوگی، ایسی طاقت ہوگی کہ بڑی سے بڑی طاقتیں آپ کو زیر نہیں کر سکتی اور آپ کو دین سے پیچھے نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے، توحید پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا